الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذه اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة غاصة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا كريم يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتمرد من الملوك ولا كاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا باكن فيها ومن نسب لنا شبكة الخداع اجعله يا ربنا مسوكا إليها ومسيدا فيها واسيرا لديها اللهم اكفنا هم العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم وغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جماعهم اللهم كلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم وصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واصلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واشتد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق كما مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك لا أعدائك آمين آمين يا رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو رحمۃ اللہ الواسع شرح ہے حضرت کی حجت اللہ البالغہ پہ مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ پچھلی بار پڑھی تھی عبارت اور اس کا ترجمہ، تو اب اس کی لغات جو ہے یعنی مشکل الفاظ کے معانی بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو عربی میں ان کی تحقیق ہے حجت اللہ البالغہ کا جو محقق نسخہ شائع کیا اسی کے حواشی کا ترجمہ ہے زیادہ تر، تو وہ بھی میرے سامنے رکھیے گا۔ لغات یعنی مشکل الفاظ کے معنی لغات، یعنی یہاں سے شروع جب بسم اللہ الرحمن کتاب ہے الحمد للہ الذی فطر الانام علی ملت الاسلام والہد، تو فطرہ کے معنی سے شروع کرتے ہیں۔ تو قول فطر الانام الی آخری، فطرہ جو ہے یہ ماضی ہے، باب نصر ینصر سے اور ضرب یضرب سے، فطر یفطر ضرب فطر یفطر، فطر الامر پیدا کرنا، شروع کرنا، فطر کا مطلب ہے پیدا کرنا، اسی سے جو ہے لفظ فطرت بھی بنایا جا رہا ہے۔ انعام کہتے ہیں مخلوقات کو، زمین کی تمام مخلوقات، ما ظہر علی الارض من جمیل خلق، خاص طور پر جن و انس کو بھی انعام کہا جاتا ہے۔ تو تمام مخلوقات جو زمین پر ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر خصوصاً جو ہے جن اور انس کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں جو انعام آیا ہے تو اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ جن و انس ہی سے کی گئی ہے، فرما رہے ہیں۔
وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس کا انعام کا جو تشریح کی گئی ہے وَهُمُ الثَّقَلَانِ، یعنی جن اور انس۔ تاج العروس میں یہ ہے، کتاب میں یا تو مکلف مخلوقات جن و انس مراد ہیں، کتاب سے مراد جو ہے حجت اللہ بالغ، یا صرف انسان مراد ہیں کیونکہ انسانوں ہی کا تذکرہ ہے آگے۔ ٹھیک ہے جی۔ ملت جو ہے، ملت عربی میں اس طرح لکھتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں ملت جو ہے عربی سے ہی آیا ہے، اور ملت جو ہے طریقے کو کہتے ہیں، وہ عربی میں ملت ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے ملت جو ہے اردو میں ملت اسلامیہ ہم استعمال کرتے ہیں، ملت یعنی کیونکہ اسلام ایک طریقہ ہے، اور ہماری قوم کی، ہماری جو جماعت کی بنیاد ہے وہ طریقے پہ ہے۔ فارسی اور ترکی میں ملت جو ہے قوم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ ملت یعنی ملت بزم ملت مزے ترکی میں کہتے ہیں، یا ملت ما، اس سے مراد ایران یا ترکی مراد لیتے ہیں، لیکن اردو میں جو ہے اس کا قریب ہے عربی کے معنی میں۔ ملت لغت میں روش اور طریقے کو کہتے ہیں، تو اسلام جو ہے ایک طریقہ صحیح ہے، راستہ ہے، تو اسلام الملت فی اللغت السنہ، طریقہ و طریقتہم لسان العرب۔ اہتدا حاصل مصدر بمعنی راہ یابی، یہ لفظ اسلام کا ہم معنی ہے یہاں۔ الحمدللہ الذی فطر الانام علی ملت الاسلام والاہتداء۔ 3 حاشیے میں مالک علام ما ظہر علی الارض، عربی میں لکھا ہے ما ظہر علی الارض من جمیع الخلق او الجن والانس او الانس فحسب فانہم هم المذکورون فیما بعد فی الکتاب۔ اور الاہتداء پہ جو حاشیہ ہے اس میں لکھا ہے فیہ تلمیح الی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، رواہ البخاری، حدیث 1385۔ واشہر الاقوال ان المراد بالفطرۃ الاسلام، قال ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، جو کبار مالکی علماء میں سے اور محدثین میں تھے، هو المعروف عند عامة السلف، یعنی فطرت سے مراد اسلام ہے، اور اس لیے دینی فطرت سے مراد جو ہے دین اسلام ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو میں قولہ جبلہم خلقہم، جبلہم میں یا نسبت کی کیا کریں، جبل الحنفیہ وجبلہم الملت الحنفیہ السمح السہل البیضاء، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تو حنیف کے معنی ہیں تمام باطل چیزوں سے رخ پھیر کر کنارہ کشی اختیار کر کے دین حق کی طرف مائل ہو، یعنی ہر چیز کٹ کر ایک طرف جو ہے رخ حق کی طرف، تو اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور جبلہم کا مطلب یہ ہے خلق، یعنی ان کو تخلیق کی، اسی سے جبلت بھی نکلی ہے۔ عربی حاشیے میں لکھا ہے جبلہم خلقہم والملت الدین وهو اسم لما شرع اللہ لعبادہ بواسطۃ انبیائہ لیتوسلوا به الى السعادة الابدیۃ فی الدنیا والآخرہ، والملت الحنیفیہ هي التي لا عوج فيها ولا يأتي الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والحنیف، حنیف کا مطلب ہے، یہ مطلب اسی کا ترجمہ ہے آگے، المعرض عن الباطل، باطل سے روگردانی کرنے والا، المائل الی الحق، اور صرف حق کی طرف مڑ جانے والا۔ والسمحہ کا مطلب ہے سہل، والسمح والسہل بمعنی وہی التی لا حرج، جس میں کوئی حرج نہیں۔ والبیضاء
الشمس البياض والملة البيضاء هي التي كالشمس لا تخفى على أحد. اچھا جی، تو یہاں پہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے کہ آپ تمام باطل سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، سورۃ النحل. بے شک ابراہیم بڑے مقتدا تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، ہر ایک سے کٹ کر. اور الملت الحنیفیہ وہ ملت ہے جس میں باطل کی نہ دائیں طرف سے گنجائش ہو نہ بائیں طرف سے، اس کی برکات مستحکم اور مضبوط ہو. سمحہ مؤنث ہے، سمح بمعنی نرم اور سہل. اور ملت سہلہ وہ ملت ہے جس میں عمل کے اعتبار سے آسانیاں ہوں. آسانیاں یعنی ریلیٹیولی نسبی آسانی، اور آسانیاں جو ہیں پرانی ملتوں کے مقابلے، مطلب یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے بندشیں عائد کی ان کے اعمال کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے آپ پر بندشیں عائد کی، اور بعد میں عیسائیوں نے. تو اور ملت سما وہ ملت ہے جس میں فکری سادگی ہو، اس کی تعلیمات میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، یعنی فی نفس ہی کوئی پیچیدگی نہ ہو، فی نفس ہی سادگی ہو. لیکن یہ کہ اب جو آپ کے ذہن میں پیچیدگی ہو تو آپ کو. البیضاء مؤنث، الابید میں نے سفید روشن. اور ملت بیضاء وہ ملت ہے جس کا ہر معاملہ جلی اور روشن ہو، اس کی تعلیمات قابل فہم ہو، اس میں سادگی ہو، اور ہر شخص اس کو پوچھ سکتا ہو، یعنی اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے، کوئی تقیہ نہیں ہے اس ملت میں. کتنا ہو گیا جی. تشریح. ان دو جملوں میں ارشاد نبی کل مولود یولد علی الفطرہ کی طرف تلمیح یعنی اشارہ ہے. فطرت کے معنی مشہور معنی اسلام کے ہیں، یہی ابن عبد البر نے کہا ہے. واشر الاقوال المراد بالفطرت اسلام، قال ابن عبد البر. اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو فتح الباری میں نقل کیا، یعنی ہر انسان دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی باطل دین پر پیدا نہیں. تو پھر ماحول یعنی اس کے والدین کے ہاتھوں بچہ پڑھتا ہے اس کو بگاڑ دیتا ہے یا سدھار دیتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہماری یہ دنیا عالم اجساد، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ہماری یہ دنیا اس کی تفصیل یہ کہ ہماری یہ دنیا عالم اجساد ہے. انسان اس دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوا، بلکہ تمام انسان پہلے عالم ارواح میں پیدا ہو چکے ہیں، وہاں سے مقرر وقت پر اس عالم میں منتقل ہوتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت 172 میں اور اس کی تفسیر جو حدیث شریفہ میں وارد ہو، اس میں عالم ارواح کے اس واقعے کا مفصل تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ حیات جو ہے مختلف ہے اس حیات سے، وہ عالم ارواح کی حیات ہے. اس کا تخیل جو ہے اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا کہ مطلب جو بیان کیا گیا ہے احادیث میں یا قرآن میں. سورہ العبد میں اور اس کی تفسیر جو حدیث شریفہ میں وارد میں عالم ارواح کے اس واقعے کا مفصل تذکرہ کہ تخلیق آدم بعد ان کی ساری ذریت چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں وجود پذیر کی گئی. اب اس کی مطلب یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے ان چونٹیوں کی، یہ ظاہر ہے ہمارے ادراک سے باہر ہے، کیونکہ یہ مختلف عالم ہے وہ. اور لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے مخلوق میں کوئی یعنی مماثلت نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے. اسی طرح جو عالم دوسرے عوالم ہیں ان کے اس عالم سے بھی کوئی مشابہت نہیں. تو جو الفاظ ہم ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہی ہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ ہماری امیجنیشن یا ہمارے خیال سے باہر ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا درس دیا، پھر امتحان لیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، سب نے بیک وقت اقرار کیا کیوں نہیں. تب اس کی حقیقت کیا ہے، یہ مطلب یہ ہے جہاں تک حدیث میں اور قرآن میں ہے، اس سے زیادہ جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس میں یہ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو جبلت ہے یا اس کی فطرت ہے یا اس کی روح
کی بالکل الگ حیثیت ہے جسم سے، اور پھر روح اور جسم کو ملایا گیا یا جسم بھی وہاں موجود تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں تفصیلات جو ہیں اس سے زیادہ جو حدیث و قرآن میں ہے اس کا جاننا ناممکن ہے. اس کی حقیقت کیا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ تصور کرنا ناممکن ہے. سب نے بیک زبان اقرار کیا کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب. غرض عہد الست، یعنی عہد الست بربکم میں سب انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اقرار کی حقیقت کیا ہے، وہ کس طرح ہوا، یہ اس کا یعنی تخیل مشکل ہے. اسی صلاحیت پر انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، یعنی مطلب اقرار حقیقتاً کیا یا زبان حال سے کیا، مگر دنیا میں آنے کے بہت سے لوگوں کا ماحول بگاڑ دیتا ہے، اپنی فطری صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کو جس درجے کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنی بھی ان کے پاس باقی نہیں رہتی. تو ایک جو تشریح ہے یا ایک جو معنی ہے، لقد خلقنا الانسان فی التین والزیتون وطور سینین وهذا البلد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بہترین طور پہ پیدا کیا. احسن ثم رددناه اسفل سافلین، تو اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ جانوروں جس طرح اتنی بھی ان کے پاس نہیں رہتے، اس وقت ان کی بدبختی آ پکڑتی ہے اور وہ اسفل السافلین میں جا پڑتے ہیں. فرض ان دونوں جملوں میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم انعام پر ان کی حمد و ستائش کی گئی ہے، یعنی کتاب میں، کہ انہوں نے مکلف مخلوقات جنہوں نے اس پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اپنی پہچان کرائی اور درس میں معصوت دے کر ان کی ہدایت کا سامان کیا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. اچھا جی فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو عربی میں جس طرح مصدر معروف مصدر مجہول میں امتیاز نہیں ہوتا، اس طرح مصدر اور حاصل مصدر میں بھی امتیاز نہیں ہوتا. یہ نہیں مطلب یہ کہ لفظ کے اعتبار سے، دار معنی کے اعتبار سے تو ہے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہو، یعنی بنا ایک ہی. اور قرائن سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مصدر معروف ہے یا مجہول ہے، اور مصدر ہے یا حاصل مصدر ہے. مثلا مصدر نصر ینصر معروف کے معنی میں جو نصرن آتا ہے وہ مصدر معروف ہے جس کا ترجمہ مدد کرنا ہے، اور نصر ینصر مجہول کے بعد جو نصرن آتا ہے وہ مصدر مجہول ہے، اس کا ترجمہ مدد کیا جانا ہے. اس طرح اہتدا مصدر کے معنی راہ پانا ہے، اور اہتدا حاصل مصدر کے معنی راہیابی. کتاب میں حاصل مصدر استعمال ہوا ہے، کتاب یعنی علی ملت الاسلام والاہتدا، خطبے میں، کیونکہ وہ اسلام یا ملت اسلام کے ہم معنی میں استعمال ہے. اور دوسرا فائدہ یہ نقل کیا کہ شاہ صاحب کو تصور کی ایک خاص عادت شریف ہے کہ اس سے واقف رہنا ضروری ہے، کہ وہ یہ کہ آپ مترادفات اور ہم معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ کے بدل دوسرا لفظ لاتے ہیں، اور جملہ ناقصہ کے ہم معنی دوسرا جملہ ناقصہ لاتے ہیں، اور جملہ تامہ کی وضاحت کے لیے دوسرا جملہ تامہ لاتے ہیں، جس کے ذریعے سابقہ مضمون کو الفاظ دیگر سمجھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مختصر ہے کتاب، یعنی اختصار ہے، اس میں کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی ادا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وجہ سے ملت اسلام اور اہتدا ہم معنی لفظ ہیں. گو کہ مطلب یہ ہے کہ ہم معنی ان معنوں میں ہے کہ ان کا مصدق ایک ہے، یعنی اسلام، لیکن ان کے جو تصوراتی معنی ہیں ظاہر ہے وہ ملت کے الگ معنی اور اہتدا کے الگ معنی. تو ایک لحاظ سے یہ درست ہے کہ یہ ہم معنی لفظ ہیں، لیکن ہم معنی ان معنوں میں کہ ان کا مصدق ایک ہی. اور جملہ فطر الی آخر اور جملہ جبل الی آخر ایک ہی مضمون ادا کرتے ہیں، یعنی وجبلہم علی الملۃ الحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ البیضاء. تو یہ جملہ فطر اور جملہ فطر الحمدللہ الذی فطر لنا علی ملۃ الاسلام والاہتداء. اچھا جی، تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ.